تو مکے والوں نے دیکھا جس گلیوں سے نبی گزر جاتے وہ گلیاں مہک جاتی ہے، پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزر جاتے ہیں تو پہاڑ کی گھاٹی سے پتھر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، درخت کے پتیاں جھوم کے کہتی ہے السلام علیکم یا نبی اللہ۔ تو اہل عرب کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی کہ یہ حضرت آمنہ کا لال کیسا ہے، عبد المطلب کا پوتا کیسا ہے، جن گلیوں میں گزر جاتے ہیں وہاں خوشبو بہک جاتی ہے، جن گھاٹیوں سے گزر جاتے ہیں تو پتھر ان کو سلام کرتے ہیں، پیڑ بھی ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کو رب نے اس انداز میں بھیجا کہ تم پرکھو۔ اب 40 سال پورے ہونے پر اللہ کے نبی نے کہا کہ مکے والو میں اللہ کا رسول تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، تم کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں میں جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں، تم کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں کھڑا کرنے کے لیے آیا ہوں، تم کو انسانیت کا جام شیریں پلانے کے لیے آیا ہوں، تم کو محبت کی چاشنی چکھانے کے لیے آیا ہوں، تم کو نفرت کی زنجیروں کو مٹا کر کے اور محبت کی رسی میں پرونے کے لیے آیا ہوں۔ جب اہل مکہ نے اس منظر کو دیکھا اور نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو ان کے پاس اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ انہوں نے سوچ کے کہا کہ ہم نے آسمان کے چاند کو دیکھا، اس میں ہلکا سا دھبا نظر آتا ہے، مگر آمنہ کے چاند کو دیکھا، ایک مرتبہ نہیں 40 سال تک دیکھا، ان میں کوئی دھبا نظر نہیں آتا ہے۔ قسم خدا کی نبی کی چال بے مثال ہے، نبی کی ادا بے مثال ہے، نبی کی شکل بے مثال ہے، نبی کی صورت بے مثال ہے، نبی کا مسکرانا بے مثال ہے، نبی کا تبسم بے مثال ہے، نبی کا تکلم بے مثال ہے، نبی کی گفتگو بے مثال ہے۔ میرے نبی کی ہر ادا میں اللہ نے نبوت کا روشنی پیدا فرما دی تھی۔ ایک کوئی کہے کہ مجھے مفتی کہو یا میں عالم ہوں تو وہ بڑی بات نہیں، اس کا علم خود کہے کہ یہ اچھا عالم ہے یا اچھا حافظ ہے یا اچھا قاری ہے۔ تو دنیا اپنے مارواڑی میں کہتے ہیں ماں جس کو سپوت کہے وہ سپوت نہیں کہلاتا، دشمن جس کو سپوت کہے وہی سپوت کہلاتا ہے۔ ہم اگر رسول کی تعریف کریں یا اسلام کی سچائی کی خوبیاں بیان کریں تو یہ ہمارا تو فریضہ ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب تعریف نہیں کریں گے، عبید اللہ خان اعظمی جس کو پورا ہندوستان نہیں پورا عالم اسلام سلام کرتا ہے، وہ اگر نبی کی یا رسول کی تعریف کرے کہیں گے یہ تو عالموں کا فرض ہے کہ نبی کی حقیقت کو اجاگر کریں، تو تعجب کی بات نہیں۔ اغیار جس کو اپنے غیر کہتے ہیں وہ رسول کی تعریف کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ گاندھی جی نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی دیکھو وہ غیر مسلمان تھے، ہمارے ہندو بھائیوں کے لیڈر تھے، ہندوستان کی آزادی میں ان کی قربانی بے مثال ہے، فقیر بن کے اس نے زندگی گزاری اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے نفرت کی بیماری کو دفن کر کے سچائی کو لے کر کے اور مسجدوں میں جا کر کے دعائیں کر کے اس نے واقع آزادی کا پرچم لہرایا۔ اس نے اسلام کی تاریخ پڑھی، اسلام کی ہسٹری پڑھی کہ اسلام کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، دنیا مسلمان کو مٹانا چاہتی ہے اور غیب سے اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دشمن مٹانا چاہتا ہے اور پیدا کرنے والا اس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ جدھر دیکھو اسلام کی رمق ہے، اسلام کا نور ہے۔ اس نے کہا بھئی مجھے کوئی اسلامی کتاب دو کہ میں اسلام کا اسٹڈی کروں کہ اسلام کیا ہے، کس طریقے سے دنیا میں پھیلا۔ پیغمبر پاک کی عمر تو کم رہی، 63 سال کی عمر آپ نے گزاری، آپ نے 53 سال مکے میں گزارے، اس میں پہلے خاموشی کے زمانہ گزار کے 13 سال رہے، 13 سال آپ نے مکے میں گزارے اور 10 سال مدینے میں گزارے۔ پر رسول اللہ کی جد و جہد والی عمر 23 سال ہے۔ 23 سال میں ہمارا بچہ تو پوری بات سمجھ نہیں پاتا اور پیغمبر نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، خود نہ تیرہا پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ کیسی نظر تھی، یہ کیسا جام پھیلایا۔ اس نے اسلام کی اسٹڈی کی، رسول کی تاریخ پڑھی، تاریخ پڑھتے پڑھتے اس منزل پہ آیا کہ اللہ کے نبی نے لوگوں میں اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں اچھا راستہ دکھانے آیا ہوں، جنت کی راہ دکھانے آیا ہوں، نفرت کی بیماری مٹانے آیا ہوں، محبت کا جام پلانے آیا ہوں، عقیدت کی شمع روشن کرنے آیا ہوں، انسانیت کی زندگی میں نئی رمق اجاگر کرنے آیا ہوں۔ جب نبی نے اسلام کا اعلان کیا تو کئی بھائی مخالف ہو گئے۔ اسی پیریڈ میں جب مخالفت تھی تب انہوں نے آ کر کے ایک بندے کو دیکھا۔ یہ لوگ سفر کرتے تھے، جیسے اپنے لوگ پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہے اناج کے لیے کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر، پہلے کال سال پڑتی تھی اور کہیں کھیتیاں کم ہوتی تھی
تو اناج مختلف علاقوں سے اپنے اپنے شہروں میں آتا تھا اور دربار لوگ بادشاہی دور میں اناج تقسیم ہوتا تھا. اس عرب کے اندر بھی اناج کی دقت تھی. ایک قافلہ گیا ملک یمن کی طرف یا ایران کی طرف. ایران خوشحال علاقہ تھا, ترکی خوشحال علاقہ تھا. عراق سے سامان لے کر یہ قافلہ واپس پلٹا تو قافلے میں لوگ بچے بھی ہوتے تھے, بچیاں بھی ہوتی تھی, بزرگ بھی ہوتی تھی. ایک جگہ کسی عربی شاعر نے شاعری کرنی شروع کی تو اس کی زبان میٹھی تھی, تو قافلے میں چلنے والی کسی بچی نے, اس زمانے میں بھی ادب تھا, شرم تھی, حیا تھی, اس نے اپنا نقاب ہٹا کر کے پڑھنے والے شاعر کو دیکھا. ان کی نگاہیں آپس میں ملی. اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ اچھے گھرانے کی بچی ہے. مکے آیا اور ایران کا یہ شہزادہ تھا. اس نے وہ سامان اپنا فروخت کیا اور پوچھا کہ بھئی یہ قافلہ کون تھا عرب کا؟ یہ فلاں قافلہ ہے, فلاں قافلے کا سردار ہے, اور یہ قبیلہ ان کا ہے, یہ بچیاں ان کی ہے, یہ بچے ان کے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی سردار, میں بھی سردار. اس نے پیغام دیا کہ اے رئیس مکہ, میں آپ کی بچی سے نکاح کر, جو زمانے کا رواج تھا میں نکاح کرنا. وہ ایران کا شہزادہ تھا. تو عربوں کو اپنے جیسے لوگ, ہمارے والے سندھی اور بھائی بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری بچی ادھر نہیں جائے گی, ہمارے قبیلے میں جائے گی. اسلام بھی یہی کہتا ہے. ادھر ادھر کی جو عورتیں لاتے ہیں وہ پھر روتے ہیں کہ مفتی صاحب طلاق ہوگی. ارے بیٹا پہلے کیوں نہیں سوچا؟ آپ اپنے قبیلے کی بچی سے نکاح کرتے, آپ اپنے باپ سے مشورہ کر کے نکاح کرتے, آپ اپنی امی سے مشورہ کر کے نکاح کرتے, آپ اپنی بہن سے مشورہ کر کے نکاح کرتے, تو یہ کھڈے میں جانے کا موقع نہیں ملتا. کبھی تو رامپور کے لاتے ہو, کبھی کانپور کی لاتے ہو, اور کبھی گجرات کی گدیا لاتے ہو. پھر کہتے ہو مفتی صاحب میرا گھر اجڑ گیا. نہیں میرا بیٹا, میرا اسلام نے یہ کہا ہے کہ وفادار وہ بیٹا ہے جو اپنے باپ کے مشورے پہ چلتا ہے, اپنے ماں کے مشورے پہ چلتا ہے, اپنے بزرگوں کے مشورے پہ چلتا ہے. ملم یرم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. رحمت والے نبی نے ذہن دیا, جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا, اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, وہ میرا سچا غلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمیں اسلام نے جھکنے کا پیغام دیا, اسلام نے ہمیں پیار کا پیغام دیا, اسلام نے ہمیں اطاعت شاری کا پیغام دیا, اسلام نے ہمیں باپ کی خدمت گزاری کا پیغام دیا, اسلام نے ہمیں ماں کی قدم چومنے کا پیغام دیا, اسلام نے ہمیں ماں بہن کے قلبوں کو چومنے کا پیغام دیا. ہم گھر میں شادی کریں, اپنی بچی کا رشتہ کریں, بچے کا رشتہ کریں, تو اسلام کہتا ہے کہ کتیوں کی طرح ادھر ادھر مت جھانکو. اپنے ماں باپ سے پوچھو, ابا جی میری بچی لائق ہو گئی ہے, اس کا رشتہ تلاش کرو. یہ بچیوں کو مہار مت نکالو کہ جیسے ان کی بچیاں گھومتی, صاحب میں نے شادی کر لی جا کر بمبئی میں, کس کتیے سے کی کوئی پتہ نہیں. اب اس کا باپ کلیکٹر, وہ رو رہا ہے. بھائی کلیکٹر صاحب کیوں روتا ہے؟ کہ گرو جی میں تو راجپوت تھا اور میری بیٹی گلی والی کمپنی سے شادی کر کے چلی گئی. یہ مہار نکلتی ہے تب جانور فرار ہو کے بھاگتے ہیں, مہار ہوتی ہے تو کوئی جانور نہیں بھاگتا ہے. اسلام نے ہمیں پہلے پیغام دیا کہ شادی کرنا باپ کی ذمہ داری ہے, والدہ کی ذمہ داری ہے, بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے, بڑی بہن کی ذمہ داری ہے. اگر ہم بھائی بہن کی باتیں مانتے تو آنسو نہیں ٹپکتا, ہمارے گھر میں ذلت نہیں آتی, ہم بربادی کا سامنا نہیں کرتے, دشمن کو ہنسنے کا موقع نہیں ملتا. ہم نے اسلام کو چھوڑا اور ہماری بچی مفتی صاحب بنگلور میں پڑھتی ہے. دوسرے نے کہا مفتی صاحب میری بچی کلکتے میں پڑھتی ہے. 4 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ رو رہا. ارے بابا کیوں روتا ہے؟ حضرت دوسرے گلی والی کمپنی سے نکاح کر لیا. تو میں نے کہا فاتحہ پڑھو, بچہ کیا ہے تمہارا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. اگر تو بچی پہ مہر لگا کے رکھتا, اونٹنی کی مہر رکھی, حاجی سردار سے پوچھو, ایک معصوم بچہ بھی اونٹنی کو پکڑے گا, اونٹنی اس کے پیچھے چلے گی. کیوں بیٹا؟ کیونکہ وہ مہر والی اونٹنی ہے, جہاں مالک چلے گا اس کے پیچھے چلے گی. ہم اپنی بچی کو قرآن پڑھاتے, اپنی بچی کو اسلام پڑھاتے, اپنے بچوں کو مذہب پڑھاتے, تو آقا قرآن کہتا فلا تقل لہما اف. یہ مولانا سے پوچھو, رب کا فرمان ہے بندہ اگر ماں باپ چھری چلائے تو گلا پیش کر دو, مگر اف مت کہو. وفادار وہ بیٹا ہے جو ماں کے جان دے دیتا ہے, باپ کے قول پہ جان دیتا ہے, وہی بچہ جنت میں جاتا ہے. ماں کا دل دکھانے والا, باپ کا کلیجہ زخمی کرنے والا جنت کے سپنے کبھی پورے نہیں کر سکتا. ہمیں چاہیے ہم آج بھی اسلام کو پڑھیں. دنیا نہ معلوم
کہاں جا رہی ہے، لیکن ہماری ترقی بڑھنے بھی نہیں ہے، ہماری ترقی پیچھے ہٹنے بھی ہے۔ ہم دیکھیں کہ خواجہ نے اپنے بچوں کا نکاح کیسے کیا، میرے خواجہ بھی تو باپ تھے۔ غوث الورا نے نکاح کیسے کیا، یہ بھی تو اپنے والد اپنے بچوں کے باپ تھے۔ ہم اسلام کو پڑھیں، اللہ والوں کو پڑھیں، ان کی زندگی میں باغ ہی باغ نظر آتا ہے، چمن چمن نظر آتا ہے، گل گل نظر آتا ہے، مہک مہک نظر آتی ہے، اور ہمارے گھروں میں رونا ہی رونا نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں کہ وہ زمانے میں موجود تھے، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، انہوں نے زندگی قرآن پہ گزاری تو رحمتیں ان کا استقبال کرتی تھی، برکتیں ان کا استقبال کرتی تھی، رب کے فرشتے آ کر ان کو مجرا کرتے تھے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، اسلام کی تعلیم کو چھوڑا تو مایاوتی والی کمپنی کے ساتھ جوتے کھا رہے ہیں، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ مفتی صاحب یہ ہو گیا نہیں بابا، یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں، سب تمہارا، تم نبی کے تو ہو جاؤ، تم اسلام کے ہو جاؤ، تم مذہب کے ہو جاؤ، تم قرآن کے ہو جاؤ، آپ اسلام سے قریب آئیے، ہر درد چلا جائے گا، ہر دکھڑا دور ہو جائے گا، ہر قلق چلی جائے گی، ہر آنسو سوکھ جائے گا۔ تم ماں کے قدم سیکھو، چومنا سیکھو، رب کی رحمت تمہارا استقبال کرے گی۔ تم باپ کی خدمت کرو، فرشتے تم کو آ کے سلام کریں گے۔ تم مسجد میں صفائی کرو، رب کی رحمت تمہارا استقبال کرے گی۔ تم جا کر قرآن کو سینے سے لگاؤ، فرشتہ تمہارے قدموں کو سلام کرے گا۔ ہم اسلام کے قریب تو آئیں، ہم اسلام کی جانب آئیں۔ یہ غوث پاک کی 11ویں کرنا، ایسے عظیم انسان کو آپ نے بلایا کہ جس پہ پورا ہندوستان ناز کرتا ہے۔ میں سن 80 میں یا اس کے بعد پتہ نہیں کون سے حج میں گیا، اب یاد نہیں رہا، وہ مولانا کون گئے، وہ شرن آباد والا کہاں گیا، آئیے مولانا بیٹھے۔ میں 80 یا 82 میں گیا تو ادھر ایک کمپنی کا ایک مفتی غلام سرور کا نام سنا ہوگا، وہ ملے، ہماری ملاقات ہوئی مدینے۔ مجھے کہا مفتی صاحب کہاں سے، میں نے اپنا تعارف کروایا ان کے، وہ سید سے 10 بوسی کی، تو کہا حضرت آپ کب جائیں گے، میں نے کہا میری فلاں تاریخ کو فرائیڈ، کہا یار عبید اللہ صاحب والی مجھے کیسٹ بھیجنا۔ اب دیکھو وہ رہتا تھا پشاور سے آگے اور کہتا ہے کہ مجھے عبید اللہ صاحب والی کیسٹ، میں نے کون سی کیسٹ، کہا وہ جو جودھ پور والی تقریر مفتی صاحب ہمارے پاکستان میں 10-10 ہزار میں بک رہی ہے، 5 روپے کی کیسٹ 10 ہزار میں، ایک کیسٹ مفتی صاحب بھیج دینا۔ یہ وہی عبید اللہ ہے کہ دنیا جس کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی، آج وہ کیسے آ گئے، یہ تمہیں کوئی کرامتی مولوی ہوگا کہ جس نے اس کو بلا دیا ہے۔ میں تو جودھ پور میں رہتا ہوں، راجستھان میرا ہے، میں تو جہاں بلائیں گے وہاں جانا ہی پڑتا ہے، لیکن عبید اللہ صاحب آ گئے، یہ کسی کرامت کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، جن کا کوئی وقت خالی نہیں، کوئی دن خالی نہیں، کوئی تاریخ خالی نہیں، اور اس بندے کو آپ لوگوں نے بلایا، آپ مبارکبادی کے حقدار ہو۔ یہ میرا عزیز میرے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا، من عالم کے من، میں کچھ نہیں ہوں، میں دنیا میں جاتا ہوں، میری لوگ اللہ کے قدر سے 2 پیسے کی عزت بھی کرتے ہیں، مگر میں کچھ نہیں ہوں۔ جس پہ ہندوستان ناز کرتا ہے اور میں جس پہ ناز کرتا ہوں اس کا نام عبید اللہ اعظمی ہے، کہ جس نے ہماری جماعت کا نام روشن نہیں کیا بلکہ اسلام کا نام جس نے روشن کیا ہے۔ ہمارے پارلیمنٹ میں ایک بہت مفکر غیر مسلمان تھے جو زبان کے بادشاہ تھے، وہ اتفاق سے جودھ پور آئے تو سیاسی جلسہ رکھا، لوگوں نے کہا یار اتنا بڑا لیڈر آیا ہے، اندرا جی کا داماد مفتی صاحب کو بلاؤ، مجھے بلا لیا، میں ہوں تو مسجد کا مولوی مگر کبھی کبھی میدان کو ٹھنڈا بھی کر دیتا ہوں، میں بھی وہاں چلا گیا، میری تقریر ہوئی تو لیڈر اٹھا، گلے ملا، کہا مفتی صاحب ہماری پارلیمنٹ میں جب عبید اللہ صاحب تقریر کرتے ہیں تو ہم کھانا بھی بھول جاتے ہیں، کہنا یہ لنچ پھنچ چھوڑو، عبید اللہ کو سنتے چلے جاؤ۔ آج آپ کو سن کے روح خوش ہوئی، میں نے کہا میں انہی کا تو ساتھی ہوں یار، یہ انہی کا عکس ہے۔ تو عبید اللہ وہ ہستی ہے جن کو اپنے تو سنتے ہیں، غیر مسلمان بھی سنتے ہیں، غیر مسلمان بھائی بھی ان کی زبان سے پیار کرتے ہیں۔ تو ایسی ہستی آئی، تقریر آپ ان کی سننا، منانا بیٹا، تقریر یہ ہے، تقریر ان کی سننا، ادھر یار، تقریر ان کی سننا، میں تو ٹھیک ہے آپ کا دماغ ٹھیک کر دوں تاکہ نیند نہ آئے، کیا نیند نہ آئے۔ درود شریف پڑھیے گا، میں صرف نیند اڑانے آیا ہوں، تقریر تو ہمارے عازمی صاحب فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ میرے نبی کی زندگی آپ دیکھو، نبی نے ہمیں سب طریقہ بتایا، اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ اسلام کو پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں، آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ ہسٹری کو پڑھیں کہ میرے نبی نے کیا کیا ہمیں سلیقہ دیا۔ پھر نبی کی آل پاک آئی جس میں کئی اولیاء کرام ہیں، غوث اعظم نبی کی آل، سرکار ہند الولی نبی کی آل، اور ایسے کئی آفتاب و مہتاب جو میرے نبی کی آل پاک میں ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں۔ انہوں نے دنیا میں آ کر کے انسانیت کا پیغام دیا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، خیرات اچھی ہے، تلاوت اچھی ہے، مگر پیارے یاد رکھو میرے نبی سے سوال ہوا جو دنیا کا رہبر ہے، دنیا کا نہیں، انڈیا کا نہیں، عرب کا نہیں، عجم کا نہیں، خدا کی جتنی خدائی ہے، جتنی خدائی ہے، انسان ہو یا جانور، فرشتے ہو یا ملک، میرے رب کی جتنی مخلوق ہے، میرا مصطفیٰ سب کے لیے رہبر بن کے آیا۔ ایسی ہستی، ان سے سوال کتنا انوکھا اور جواب بھی کتنا بے مثال ہوگا۔ ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ من خیر الناس، اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے اعلیٰ کون ہے، سب سے افضل یعنی سب سے بیسٹ انسان کون ہے؟ تو میرے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تہجد کی نماز پڑھے، یا جو بیت اللہ کا طواف کرے، یا جو اپنی ماں کی خدمت کرے، یا اپنے والد کی قدم چومے، یا قرآن کی تلاوت کرے، یا کعبے کا طواف، یہ سب چیزیں عبادت ہے، مگر نہیں، یہ عبادت سر کا تاج ہے، مگر رحمت والے نبی کا پیغام بھی رحمت والا ہوگا۔ نبی نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، یہ میرا وفادار صحابی سب سے اعلیٰ وہ انسان ہے جو خدا کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے، خدا کی مخلوق کو فیض پہنچاتا ہے، خدا کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا، انسانیت سے پیار کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کا سب سے امتیازی عمل کا ہے۔ یہی خدا کو پسند ہے۔ آج ہمارے گھروں میں لڑائی، قبیلے میں لڑائی، خاندان میں لڑائی، جہاں دیکھو میاں بھائی لڑے۔ اب الیکشن کا زمانہ آیا، کل بڑی ہستی نے مجھے بلایا کہ بھئی مفتی صاحب کو بلاؤ۔ میں گیا، میں نے کہا کیا درد ہے اشوک جی، کہ صاحب ان کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا کیسے سمجھائیں، یہ ڈوبنے والی قوم ہے، یہ ہم کو مانتی ہی نہیں ہے، مانتی تو ڈوبتی ہی نہیں۔ آج غیر مسلمان دیکھو، ہمارے سردار بھائیوں کو دیکھو، مایاوتی والی کمپنی کو دیکھو، غور کرو۔ ایک میرے دوست ہیں، یہ مولانا کیا نام ہمارے خالد ایوب صاحب ہے، مولانا سمیر ہے، یہ جانتے ہیں، وہ ساؤتھ میں رہتے ہیں۔ وہ ہمارے جودھ پور ناگور آئے، میرے ساتھ دارالعلوم آئے، رات کو ہم ایک ساتھ کمرے میں رہے۔ مجھ سے کہا مفتی صاحب یہ لوگ کتنے بیدار ہو گئے اور اپنی قوم کب جاگے گی؟ میں نے کہا ان کو سونے دو، اب کفن کی کمی ہے، کفن تو دے دے، دفن بھی کر دو، اب کیا کری، مجبوری ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ تو میں نے کہا ان میں کیا دیکھا آپ نے؟ کہا ہمارے وہاں کیرل میں الیکشن ہوا تو ہم لوگ گئے تو وہاں لوگ سب مسلمان ہندو بھائی بھائی رہتے، شیڈول کاسٹ بہت طبقہ ہے، سب مسلمانوں کے ساتھ ہے، بڑی حکومت اچھی بنتی ہے۔ تو ہم نے جا کر کہا کہ بھائی یہ ہمارے کویا صاحب کھڑے ہوئے، ان کو سپورٹ کرنا۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا کہ جی ان کو گرو جی ووٹ تو دیں گے، مگر بہن جی جس کو کہے گی اسی کو دیں گے۔ اب کہاں کیرل ہے اور کہاں دلی ہے؟ دلی والی وہ چھوکری جس کا نام مایاوتی ہے، اسی شکل دیکھو تو روزہ ٹوٹ جائے گا تمہارا، ایسی اللہ نے۔ مگر دیکھو یہ قوم کی سمجھداری ہے، ان کی عقل دیکھو، کہاں رہتے ہیں وہ صفائی والے اور کہاں ان کی لیڈر دلی میں ہے۔ شیخ ابو بکر حیرت میں کھو گئے، مفتی صاحب ان لوگوں جو میرے قدم چومتے تھے، مجھے سلام کرتے تھے، میں ان کو نوازتا تھا جیسے پیر کا ادب کرتے ویسا ہے وہ ہندو بھائی، مگر مجھے کہا کہ گرو جی ہم ووٹ تو دیں گے مگر جس کو بہن جی کہے گی اسی کو سپورٹ کریں گے۔ تو شیخ ہمیشہ عرب رہتے ہیں، اس نے کہا یہ کون سی بہن جی ہے؟ تب کسی نے کہا جیسا وہ مایاوتی ہے، مایاوتی۔ تم کب سدھرو گے میرے بھائی مجھے بتا دو۔ ارے مایاوتی کمپنی بھی تم سے آگے ہے، ہم اس کے لائق بھی نہیں ہوئے۔ کب ہمارے میں اتفاق پیدا ہوگا، کب محبت پیدا ہوگی؟ ہمارا رب ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے۔ ابے یار چھوڑ، ہمارا کلمہ بھی تو ایک ہے، ایک ہی کلمہ لا الہ۔ یہی مفتی صاحب کا کلمہ، یہی خالد صاحب کا کلمہ، یہی اس بچے کا کلمہ، یہی 80 برس کے حمید کا کلمہ، یہی نسیمہ کا کلمہ۔ ہم کہیں کے ہوں، کالے ہوں گورے ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، امیر ہو غریب ہو، عربی ہو اجمی ہو، ہندوستانی ہو ترکی ہو، ادھر کا ہو ادھر کا ہو، جو مسلمان کہلائے گا اس کا ایک ہی کلمہ ہے۔
بیٹا ایک ہی کلمہ ہے، اور کلمہ مجھے سنا بیٹا، لا الہ الا اللہ محمد۔ خدا کی قسم پوچھو مولانا سے، اسی کلمے کو پڑھ کے اسلام کا تاج گلے میں ہم رکھتے ہیں۔ بس مسلمان، زیادہ دوڑ دھوپ کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، کپڑے پہنا کوئی کمپلسری نہیں۔ آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ لو، آپ نبی کا غلام بن گئے، آپ مسلمان ہو گئے۔ یہ سب کا کلمہ، جب کلمہ ہمارا ایک ہے تو ہمیں بھی تو کبھی ایک ہونا چاہیے۔ کہنے مفتی صاحب ہم ایک ہیں، وہ دن مجھے دکھاؤ۔ آج یہ طوفان چل رہا ہے، اس طوفان میں ایک میاں بھائی ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، وہ کمپنی ہنس رہی ہے کہ ان کو مرنے دو، کیا کریں گے؟ ارے مایاوتی کی قوم سب سدھر گئی اور نبی کا غلام نہیں سدھر رہا ہے۔ ہم بھی اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیے، کما تزرع تحصد، بزرگوں نے کہا کہ کما تدین تدانو، تو جیسا بیج بوئے گا ویسا ہی تو کاٹے گا۔ اگر باجری کی بوائی کرو گے تو باجرا ہوگا، گیہوں کی کرو گے تو گیہوں ہوگا، چاول کی کرو گے تو چاول ہوگا، اور تل بو گے تو تل ہی ہوگا، مونگ تھوڑی ہوگا۔ مونگ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ تو بھائی ہم عمل جیسا کریں گے وہی ملے گا۔ ہم آپس میں اختلاف کریں گے تو دنیا ہم کو کیسے جینے دے گی؟ اب کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا ایم ایل اے کوئی نہیں، ہمارا ایم پی تو ہمارا نکل گیا، وہ تو سپنا ہی ختم ہو گیا، اب تو بیچارہ سرپنچ بچا اسی کو مارنے پھر تلے ہوئے۔ میرے بیٹوں کے 4 گھر ہیں مولوی خالد، اور 5 جانے کھڑے ہوں گے، گھر 4 کھڑے، کتنے 5، اب ان کا باپ سرپنچ بنے گا، کون بنے گا؟ کیا طریقہ؟ کیوں ہم نہیں سدھرتے؟ پھر کیسے آپ کا سرپنچ ہوگا؟ کہاں ایم ایل اے ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا، خدا کی قسم یاد رکھو، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو رات دن لڑتے تھے ان کو نبی نے میٹھے پانی کی طرح سجا دیا۔ ایک جنگ میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، یہی مسلمان۔ ان عالموں سے پوچھو، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، خون کرنا، خرابہ کرنا، عزتوں کو برباد کرنا، یہ ان عرب والوں کا کام تھا۔ ان کا کوئی کھیتی تھی نہیں، یا دلی کی حکومت تو تھی نہیں، وہ تو چوریاں ڈکیتیاں کرتے تھے۔ تب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا کہ ان کو انسان بناؤ۔ نبی آئے تو ایسے انسان بنے، نقشہ بدل گئے، نقشہ بدل گیا۔ اقبال جیسا نباز پکار اٹھا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو خود بھٹکے ہوئے تھے وہ قوم کے رہبر بن گئے، جو اندھے تھے اللہ نے ان کو روشن آنکھیں عطا فرما دی۔ اب جنگ میں کچھ لوگ شہید ہوئے، سینکڑوں شہید ہوئے، جنگ ہوتی ہے تو نبی پاک نے کہا کہ اشرب الماء، ابھی جاؤ، جو زخمی ہے اور جو موت کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہے کہ روح نکلنے والے، ان کو آخری پانی پلا دو۔ ایک جوان آپ کی طرح کھڑا ہوا، اس نے مشکیزے کو لیا، اپن کہتے ہیں چمڑے کا مشکیزہ، کیا کہتے ہیں؟ لیڑی میں تو نہیں جانتے، تو جانتا ہے لیڑی، اس کو لیڑی کہتے ہیں ہمارے سندھیڑے، ہمارے مارواڑی لوگ، اور شہر والے اس کو مشکیزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشکیزہ۔ مشکیزے کو پانی کا بھاؤ، زمانے میں پانی مشکیزے میں چلتا ہے، مشکیزے لے کے چلے گئے۔ ایک زخمی دیکھا جو زخموں سے چور تھا اور خون فواروں کی طرح بہ رہا، اس نے چلو بھر کے اس کو پلایا۔ اتنے میں آواز آتی ہے، العطش العطش، پیاس پیاس پیاس۔ تو یہ مرنے والا کہتا ہوا آتش منی، ابے پلانے والا وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، جاؤ پہلے اس کو پلا پھر مجھ کو پلا۔ جان جا رہی ہے، خود کی فکر نہیں بھائی کی فکر ہے۔ یہ نشہ کہاں سے چلا؟ یہ مدینے والے آقا کی نگاہوں کا نشہ۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہ حضرت میں وہاں پہنچا، چلو بھرا اور اس کو پلانا چاہا، آگے سے آواز آئی العطش العطش، پیاس پیاس۔ تو وہ دوسرے والا کہتا وہ مجھ سے بڑا پیاسا ہوا، آتش منی، اخی میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا، پہلے ان کو پلا پھر بچے تو مجھے۔ اب وہ کہتے میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، روح نکل گئی، روح نکل گئی۔ تو سوچا کہ چلو یہ تو نہیں، بیچ والے کو پلائیں۔ اب بھاگ کر کے واپس آیا تو وہ تو رب کے دربار میں جا چکا تھا، اور بھاگتا ہوا سب سے پہلے والے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کے دربار میں جا چکا تھا۔ تو واپس آ کے رونے لگا۔ سرکار نے پوچھا لے بازا تب کی، میرا غلام کہا سرکار میں پانی لے کے بھاگتا رہا، مگر تیرے غلاموں کا عشق کیسا؟ وہ کہتا مجھے مرنے دو، میرے بھائی کو پہلے پلاؤ، مجھے تڑپنے دو، پہلے ان کو پلاؤ۔ سرکار یہی تو عرب تھے کہ کل اپنے باپ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، آج خود کی زندگی بھائی کی زندگی پہ قربان کرنے پہ تلے۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
جو مردے تھے وہ حضرت مسیح کی خوبیوں میں ڈھل گئے. مسیح اسے کہتے ہیں کہ مردے پہ ہاتھ رکھو تو زندہ ہو جائے. وہ سرکار عیسیٰ کی واقعہ کا معجزہ ہے. ان کا لقب مسیح ہے کہ مردے پہ ہاتھ رکھو تو مردہ تڑپ کے اٹھ جائے. میرا شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے نبی کو اتنی نگاہوں میں تاثیر، جو خود مردہ تھے وہ لوگوں کے لیے مسیح بن گئے تھے. یہ رسول کی نظر تھی. ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں. اسلام آپ کا ہے، آپ اسلام کے ہیں. آپ کھیتی کرو، واپار کرو، نوکری کرو، مزدوری کرو، مگر خدا کے لیے مرنے کی فکر بھی تو کرو. مرنے کی فکر کرو. مرنے کی فکر نہیں ہوگی. دیکھو اندرا گاندھی کوئی غریب کی بچی تھی کیا؟ کہاں کی تھی؟ بھینمال کی تھی کہ جالور کی تھی؟ وہ نہرو کی بیٹی تھی، موتی لال کی پوتی تھی. پوچھو مولانا خالد سے، ان کے دادے سے بڑا الہ آباد میں کوئی کروڑ پتی نہیں تھا اس زمانے میں. اس کا باپ ہندوستان کا بے تاج کا بادشاہ تھا، مگر اس کی زبان سے نکلا ایک کبھی کبھی بھول ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ زور سے بولو. بھول ہوتی. اسے بھول ہوئی. اندرا نے کہا کہ میری 32 لاکھ فوج ہے. کتنی؟ 32 لاکھ فوج ہے. کون ملک میرا مقابلہ کرے گا یا میرے پہ حملہ کرے گا؟ یہ ادا اس کی رب کو پسند نہیں آئی. خدا ہر چیز کو معاف کرتا ہے مگر گھمنڈ کو معاف نہیں کرتا ہے. یاد رکھو پیارے، اللہ تمہیں عزت دے اس میں 4 چاند، مال دے مبارک ہے، مگر گھمنڈ مت کرنا. حاجی مستان سے میرے بھی تعلق تھے اور عبید اللہ اعظمی صاحب کے تو وہ ہاتھ چوما کرتا تھا، مگر اس کا محل دیکھو بلیاں پیشاب کر رہی. بلیاں صفائی کرنے والا کوئی نہیں. یہ دولت کس کام کی؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا. جب ملکر موت آئے گا تو یہ سب قلعے پڑے رہ جائیں گے. ہمارے جودھ پور کے قلعے کے بارے میں مولانا لکھا ہے مورخ نے کہ جب دربار صاحب کبھی آتے تھے جاتے تھے تو واقع خوشبو سے، مشک سے اور اچھے واقع وہ پانی ہوتا، پتہ نہیں کیا نام اس کا میں بھول گیا، اس پانی سے دھویا جاتا. خوشبو سے قلعے کی دیواری اور قلعے کی فرش دھوئی جاتی تھی. آج کتیوں کا پیشہ پڑا. کیا زمانہ ہو گیا. وہ مشک و عنبر کہاں چلا گیا؟ وہ گلاب جل کہاں چلا گیا جس کے گلیوں کو دھویا جاتا تھا؟ آج گلاب جل کی جگہ پہ کتوں کا پیشاب اور پاخانہ. میرے پیارے دن بدل جائے گا. یاد رکھنا، یہ نہ دولت ساتھ چلے گی، نہ یہ 10-50 بیٹے ساتھ چلیں گے، نہ یہ کرسی چلے گی، نہ ایمان فروشی کی ادا چلے گی. ساتھ چلے گا تو آپ کا ایمان ہی چلے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے. انڈیا میں کتنے بادشاہ آئے؟ آپ مولانا خالد سے پوچھو، مولانا سمیر صاحب سے پوچھو، ان علماء سے پوچھو، کہیں گے حضرت مورخ لکھتا ہے کہ قریب 400 تو ٹاپ بادشاہ تھے. تھرڈ کلاس کرنے ٹاپ، اور تھرڈ کلاس والی کمپنی ان کی طرح تو کئی پیدا ہوئے ختم ہو گئے. کوئی اکبر تھا، ہمایوں تھا، بابر تھا، اور جہانگیر تھا، شاہجہاں تھا، اور عادل شاہ تھا، فاضل شاہ تھا. اور گلیوں میں گزرتے تو گلیوں کو دھویا جاتا تھا. کیا دبدبا تھا. علاؤالدین خلجی حافظ قرآن تھا. یہ آپ کے چتوڑ میں آ گیا تو چتوڑ کے قلعے کو ایسا بنا کے گیا کہ آج تک دنیا اس کے قدم کو سلام کر رہی ہے. یہ صدقہ ہے کینی غازیوں کا جس کو دوسرے پکا کے کھا رہے. روٹی پکائی بیچاری ماں نے اور مزہ لوٹ رہا ہے بیٹا. اس کو پتا نہیں کہ روٹی کیسے پکی. اس سے پوچھو بڑھیا کو کتنا پاپڑ چھانا جب جا کر روٹی تیار ہوئی. میرے عزیز، تمہارے باپ دادوں نے ہندوستان کی مانگ میں سندور بھرا تھا اور آج تم مانگنے پہ مجبور ہو رہے ہو. یہ دن کیوں دیکھا؟ وہ زمانے میں موجز تھے مسلمان ہو کر، ہم تو خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ان کی زندگی قرآن سے جڑی ہوئی تھی اور ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا تو ہم برباد ہو رہے ہیں. غور کیجئے ان بادشاہوں کا کردار. وہ سب ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں. اکبر کا کہاں ہے؟ کچھ کوئی 2-4 بچے جانیں گے جو مولوی یا تاریخ جانتا ہو. ہمایوں کا مقبرہ کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں. کتے پیشاب کر رہے. بابر کوئی پتہ نہیں. علاؤالدین خلجی کوئی پتہ نہیں. جلال الدین خلجی کوئی پتہ نہیں. التمش جیسا ٹاپ دنیا کا بادشاہ، اس کی قبر کا کوئی پتہ نہیں. کئی بادشاہ آئے ان کا نام و نشان مٹ گیا اور یہ حکومت کرتے تھے. یہ زمین کے ذرے ان کو سلام کرتے تھے. یہ ستارے ان کو مجرا کرتے تھے کہ دلی کا شہنشاہ جا رہا ہے. آج ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں. اور ایک فقیر آیا تھا جو مٹی کا لوٹا لے کے آیا تھا. مٹی کا لوٹا لے کے آیا تھا
اور مدینے سے چلا لاہور آیا، لاہور سے چلا پانی پت چلا، پانی پت سے چلا دلی آیا، اور دلی سے چلا اجمیر آیا، اور 10-12 ایسے مرید ساتھ تھے، اور مسلح بھی تھا پھٹا ہوا، کپڑے پہ پیوند لگا جس کو پر کاری کہتے لگا، جن کا نام ہند الولی تھا، محی الدین چشتی تھا۔ نگاہ دیکھیے، خاصان خدا خدا نباشند ولیکن ذا خدا جدا نباشند، اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا بھی تو نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، وہ بادشاہ جن کے آنے پہ گلیاں دھوئی جاتی تھی، مشک و عنبر سے دھوئی جاتی تھی، گلاب جل سے دھوئی جاتی تھی، ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں۔ جو مٹی کا لوٹا لے کے فقیر آیا، ٹوٹی ہوئی تسبیح لے کے فقیر آیا، قرآن کا جلوہ لے کے سینے میں فقیر آیا، ان کو گئے ہوئے 2, 4, 5, 6, 100 سال نہیں 900 سال ہو گئے۔ زور سے بولو، 900 سال ہو گئے، خدا کی قسم۔ مگر میں ایک مرتبہ گیا، اپنا گاؤں ہے علی پورا قائم خانیوں کا، وہاں میں گیا تقریر کر کے میں گیا فاتحہ پڑھوں، تو لوگوں نے کہا حضرت واپس آ کے فاتحہ پڑھیں گے۔ ارے میں نے کہا دروازہ تو بند ابھی بھی ہو گیا، واپس میں چلا گیا، جا کے تقریر کی علی پورا کوئی 40-50 کلومیٹر شاید دور ہے، فاتحہ پڑھ کے رات کو 3 بجے آیا، 3 بجے اجمیر شریف گیٹ پہ کار روکی، اندر آیا تو لائن لگی ہے۔ ارے میں نے کہا یہ کیا؟ تو سید حمایت میرا دوست ہے، کہا مفتی صاحب رات کو آؤ یا دن کو آؤ، جمعے کا آؤ جمعے رات کا آؤ، سنیچر کو آؤ اتوار کو آؤ، جنوری میں آؤ رمضان میں آؤ، خواجہ کی برات جیسے چلی تھی قیامت تک ایسے ہی چلتی رہی۔ وہی شہنائی ہے، وہی برات ہے، وہی خوشبو ہے، وہی سیج ہے، وہی موڑ ہے، وہی صحرا ہے۔ اللہ کے ولی کی برات جس دن چلی تھی وہ اٹھ تو گئی، اب ختم قیامت کی صبح کو ہو۔ خاصان خدا نے میں نے کہا حضرت لین میں کھڑے ہوں گے، اس کے بغیر فاتحہ کا موقع نہیں ملے گا۔ خیر میں نے کہا میرے خواجہ آ تو گئے یار، اب یہی کھڑا کرو اپنی قسمت پہ ناز۔ میں جا کے لین میں کھڑا ہوا، 10-15 جوان تھے وہ کھڑے ہوئے، اتنے میں ایک پہچان والا سید نے دیکھا کہ مفتی صاحب کھڑے، وہ بیچارہ بھاگ کے کہا حضرت تم؟ میں نے کہا بھائی نہیں، مجھے بھی لین میں کھڑے ہونے دو، ہم بھی خواجہ کے بھکاری ہیں، خواجہ کے خاصان خدا نباشند ولیکن ذا خدا جدا نباشند۔ یہ ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا نہیں ہے، سبحان اللہ، جدا نہیں ہے۔ میں نے ادھر جا کے فاتحہ پڑھی، گیٹ بند تھا، مگر لوگوں نے کہا مفتی صاحب رات ہو یا دن، اجالا ہو یا روشنی، جمعہ ہو یا سنیچر، خواجہ کی برات اسی طرح سے سجی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی خوشبو، یہی شہنائیاں، یہی پھول، یہ پھول کی ٹوکریاں، یہ مشک و عنبر کی خوشبو، یہ جنت الفردوس کے جلوے، صبح آؤ تو یہی ملے گا، شام کا آؤ، اور یہی تو برات میں ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کو آپ شادی کرو اور اس کی برات کو مولانا خالد جاؤ نکاح کرا کے آؤ، تو آپ کچھ ہمارے پہلے زمانے میں اپنے گاؤں میں کیا ہوتی تھی، شہنائی ہوتی تھی، اب تو بیچاری مر گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ کرے وہ بھی ختم ہو جائے، ٹھیک ہوگا۔ تو شہنائیاں پہلے بجتی تھی، ڈھول بھی بجتے تھے، اور اونٹ بھی دوڑتے تھے، گھوڑے بھی دوڑتے تھے، اور سیج بھی سجتا تھا، صحرا بھی سجتا تھا۔ یہ دلہا کا کام ہے بیٹا، میت میں تھوڑی ہوتا ہے۔ تو خواجہ کی برات اٹھی تھی آج سے 900 سال پہلے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جب تک آسمان پہ ستارہ چمکتا رہے گا میرے ہند الولی کی برات مسکراتی چلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، مفتی راجستھان، خواجہ کا ہندوستان۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں یہ مت کہنا پکڑ لے گی گینا کہیں، خواجہ کا یہ رب کا ہے، یوں کہو گے تو وہ کمپنی ناراض ہو جائے گی۔ سب ہندوستان تمہارا مودی کا مرد ہے۔ میرے عزیز، یہ ولی کی شان ہے، یہ ولیوں کا رتبہ ہے۔ خدا کی قسم اتنے عالم بیٹھے، آپ ان سے پوچھو کہ ہمایوں کا مقبرہ کہاں ہے، بابر کا مقبرہ کہاں ہے، علاؤدین کا مقبرہ کہاں ہے، خلجی کا مقبرہ کہاں ہے، اور واقعی بامنی کئی بادشاہ ہوئے ان کا مقبرہ کہاں ہے، اور اللہ کے نیکی دے آپ کو مغلیہ دور میں کئی چھوٹے موٹے بادشاہ، کسی کے قبر کا پتہ نہیں، مگر خواجہ کل بھی مسکرا رہے تھے، آج بھی مسکرا رہے ہیں۔ راتوں میں دیکھو، دن میں دیکھو، اجالے میں دیکھو، خواجہ کا جلوہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ مودی آئے گا، اٹل بہاری آئے گا، اندرا گاندھی آئے گی، اس کا باپ دادا آئے گا، چلے جائیں گے، مگر خواجہ کی برات چلتی رہے گی، صبح تک چلتی رہے گی۔
ہمیں ان لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے کہ لیڈر کون بنے گا اور ایم پی کون بنے گا، ایم ایل اے بنے گا، جس کو اللہ چاہے بنا دے. ہمیں بھروسہ تو اجمیر میں سفید گنبد میں سونے والے ہندو ولی پہ ہے. جب تک یہ سفید گنبد رہے گا انشاءاللہ نبی کا غلام سلامت رہے گا، نبی کا غلام سلامت رہے گا. یاد رکھیے ایک بہت ٹاپ عالم تھا انگریز، ان کا نام تھا پروفیسر برنارڈ شاہ. دنیا کا مان، اور انگریز ان کو اپنا گرو مانتے تھے. جیسے اپن غوث پاک کو مانتے ہیں، پیر کو مانتے ہیں، ایسے ان کو اپنا گرو مانتے ہیں. بہت بڑا قابل تھا، بڑی عمر پائی. کسی مسئلے میں اس کو الجھن محسوس ہوئی اور مسئلہ اسلام کا تھا. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، بیٹا ایسا کوئی ودوان مجھے بتاؤ، ایسا ٹاپ عالم جو میرے سوال کا جواب دے. بھائی اس کے سوال جو اس سے زیادہ قابل ہوگا وہی دے گا. اور انگریز کی نظر میں اس سے بڑا کوئی قابل تھا ہی نہیں دنیا میں. لوگوں نے غور کر کے کہا بھی دنیا میں دو عالم ہیں. ایک نام ہے ڈاکٹر محمد اقبال، ایک لاہور میں رہتا ہے ڈاکٹر اقبال. وہ عربی، فارسی، ہندی، سندھی، بھندی جتنی زبانیں سب جانتا عالم ہے. اور ایک ہے مولانا عبدالعلیم میرٹھی علیہ رحمہ، اس وقت زندہ تھا. یہ دو عالم ہی، وہ بھی 12-13 زبانیں جانتے تھے. علامہ میرٹھی، اقبال بھی ماہر تھا. یہ آپ کے سوال کا جواب دے سکتے. تو کہا بیٹا کسی کو بلاؤ، جو خرچہ ہوگا وہ میں دوں گا. مجھے ایک بات اسلام کی پوچھنی ہے. دیکھو لوگوں نے علم کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور ہمارا بچہ مدرسے میں نہیں جاتا. پھر کہتا ہے مفتی صاحب میری فاتحہ پڑھو. بیٹا فاتحہ تو تیرے بیٹوں کو پڑھنی چاہیے. مفتی کب کب آ کے فاتحہ پڑھے گا؟ آپ بچے کو اس لائق بناؤ کہ اللہ آپ کی عمر 1000 برس کی کرے. اگر 100 دن پورے ہو جائے تو مفتی صاحب جودھپور سے دیر سے آئیں گے، تیرا بچہ پہلے جا کے فاتحہ پڑھے. حضرت یہ میرے ابا کی قبر ہے. ایسے بچوں کو بناؤ. وہ کس کام کا بچہ جس کو خون جگر آپ نے پلایا، اپنی کمائی جس میں نچاور کی، آپ کی اہلیہ نے اپنا خون پلا کے جوان کیا. وہ بچہ ماں باپ کی قبر پہ الحمد شریف نہ پڑھ سکے تو اس کو ہے برباد ہے. وہ بچہ جو ماں کی قبر، جس ماں نے کلیجہ نکال کے تمہیں کھلایا، اس کی فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہو. جس نے باپ نے جوانی نچاور کر دی، اس کی باپ کی قبر پہ الحمدو نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ کیسی اولاد ہے؟ یہ قصور کس کا ہے؟ ان بچوں کا نہیں، تمہارا قصور ہے. آپ اگر بچوں کو قرآن پڑھاتے، اسلام پڑھاتے تو بچہ سمجھتا کہ رسول اللہ نے فرمایا مفتی صاحب کہ ان الجنت تحت اقدام امہات. اے دنیا والو، تمہاری جنت کعبے کے پردے میں نہیں ہے، تمہاری جنت تو جالور کی بڈھی عورت کے پردوں میں ہے. جو ماں کی خدمت کرے گا وہی جنت میں جائے گا. یہ سبق تو قرآن میں ملے گا، جودھپور یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، جے پور والی میں نہیں ملے گا، علی گڑھ بنارس میں نہیں ملے گا. یہ سبق ملے گا تو رب کے کلام پاک میں ملے گا. ہم اپنے بچوں کو اسلام پڑھائیں، دنیا پڑھاؤ، کوئی عیب نہیں. ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، وغیرہ وغیرہ، مگر خدا کے لیے ان کے پہلے مسلمان بناؤ. مسلمان بنانے کے بعد آپ بے فکر ہیں کہ وہ نماز پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا، درود دے گا. آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو آپ کا نام وہ ہمیشہ زندہ بھی رکھے گا اور سلامت بھی رکھے گا. وہ اولاد کس کام کی جو اونٹ کی طرح پیشاب کرے؟ اونٹ ٹانگی کھول کے پیشاب کرتا کہ نہیں کرتا؟ دیکھا سندھی اونٹ مولانا کے گھر چلے جاتے. یہ ہماری نسل ہے، اونٹوں کی طرح پیشاب کرے. وہ باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھے گی. پھر کہتے ہیں مفتی صاحب مودی پیدا ہوا، روئیے نہیں، ابھی اور مودی پیدا ہوں گے، ابھی اور یوگی پیدا ہوں گے. دل کے پپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، آپ کو قرآن پڑھانے کی توفیق نہیں کہ میرا بچہ مفتی صاحب ڈاکٹر بنتا ہے، اور ڈاکٹر بن گیا تو اونٹ کی طرح پیشاب کر رہا ہے. کبھی جا کے باپ کی قبر میں، اس کو پتا نہیں قبرستان کا دروازہ کدھر ہے، راستہ کدھر ہے. یہ بیٹا تو ڈاکٹر بنا، یہ تیرا نہیں کمال، اس بڈھے کا کمال ہے. اس نے خون جگر سیدھ کے تجھے ڈاکٹر بنایا. تو ڈاکٹر بن کے پہلے باپ کی قبر پہ جا کہ مولا میرے باپ کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا. میں آج جو ہوں میرے باپ کا ہی صدقہ. یہ سبق قرآن سے ملے گا، اسلام سے ملے گا. ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، RAS بناؤ، کوئی عیب نہیں خدا کی قسم. مگر پہلے غلام مصطفیٰ بناؤ، پہلے غلام مصطفیٰ بناؤ، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا برنارڈ شاہ کے پاس سوال ہوا کہ میرے سوال کا کوئی جواب، کہ دو عالم ہیں اور دونوں انڈیا، اس وقت انڈیا ایک تھا،
ایک لاہور میں، ایک میرٹھ میں، اور میرٹھ کا جو عالم تھا وہ پوری دنیا میں افریقہ امریکہ میں گھوم گھوم کے تبلیغ کرتا، قابل تھا، علم کا پہاڑ تھا۔ خدا کی قدرت، علامہ علیمی تو وہاں نہیں جا سکے، عبدالعلیم صاحب، اقبال جرمنی چلے گئے، کسی کام سے قابل تھے، جرمنی گئے، لوگوں کو پتا چلا کہ ڈاکٹر اقبال آئے، تو برنارڈ شاہ کے پاس گئے کہ صاحب وہ علامہ عبدالعلیم تو نہیں ہے مگر اقبال تو اپنے یہاں ملک میں آیا ہوا۔ کہا بیٹا ان سے بات کرو، جس ہوٹل میں وہ ٹھہرا ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، بڑھاپا ہے مگر میں ان کی خدمت، مجھے دین سیکھنا ہے اس لیے میں چلوں گا۔ لوگ اقبال کے پاس آئے کہ ہمارے گرو جی پورے دنیا کے اور غیر مسلمان عیسائی حضرت تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگا، نعرے تکبیر، سکون سے بیٹھے، ایک بار تمہارا درود شریف پڑھیے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت علامہ عبدالعلیم صاحب تو میسر نہ آئے لیکن ڈاکٹر اقبال ابھی جرمن میں آئے ہوئے، تو کہا اقبال صاحب سے مشورہ کرو۔ لوگ آپ کی طرح سنجیدہ آئے ڈاکٹر اقبال کی ہوٹل میں، کہا سر ہمارے گرو جی ہیں ڈاکٹر پروفیسر برنارڈ شاہ، جس کو پوری قوم عیسائی اپنا پیشوا مانتی ہے، پوری دنیا کا عیسائی، ہمارا پوپ بھی ہے وہ بھی ان کو سلام کرتا ہے، وہ آپ سے دو باتیں دین کی پوچھنا چاہتے ہیں، اسلام کی۔ تو اقبال نے کہا کہ جب میرے اسلام کے بارے میں ان کو اتنا اشتیاق ہے تو فقیر ان کا ہوٹل کہاں کے ساتھ فلاں، کہا نہیں سر وہ آپ کے پاس آئے گا، نہیں وہ عمر میں مجھ سے بڑے، بزرگی ہے اور میرا اسلام بزرگوں کی عزت کرنے کا فلسفہ ہم کو سکھاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ وہ میں بھی بڈھا ہوں وہ بھی بڈھے ہیں مگر عمر میں مجھ سے وہ بڑے ہیں اور وہ میرے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے اسلامی اخلاقی فرض ہے کہ میں خود اس کے وہاں چل کے اسلام کا سندیش اس کو جا کے سمجھاؤں، اس لیے میں چلوں گا۔ یہ لوگ خوش ہو کے واپس گئے، کہا سر آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں بلکہ اقبال صاحب خود آپ کے وہاں ہوٹل میں آئیں گے۔ کہا نہیں بیٹا مجھے ضرورت ہے، میں پیاسا ہوں، پانی پیاسوں کے پاس نہیں آتا، پیاسے پانی کے پاس جاتے ہیں، تو مجھے اقبال سے سیکھنا ہے اس لیے میں اقبال کے پاس چلوں گا۔ کہ نہیں، اقبال نے منع کر دیا کہ وہ بزرگ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور میرا اسلام بڑوں کا ادب کرنے کا پیغام دیتا ہے، یہی میرے نبی کا پیغام ہے، اس لیے میں یہاں بلاؤں گا نہیں بلکہ میں خود چلوں گا۔ اب علامہ اقبال کا وقت طے ہو گیا۔ دیکھو اللہ کے ولیوں کی شان، علامہ اقبال اپنے احباب کو ساتھ لے کر کے ان کے ہوٹل میں گیا جہاں پروفیسر برنارڈ شاہ قیام پذیر تھے، وہ انگریزوں کا بے تاج کا بادشاہ۔ گفتگو ہوئی، دعا سلام ہوئی، بیٹھے، دونوں بزرگ تھے، علم کے پہاڑ تھے۔ اس نے کہا اقبال صاحب میں نے اسلام کی بچپنے سے اسٹڈی کی، میں نے 50 اسلام سے متعلق کتب کو مطالعہ کیا ہے، میں اسلام کو دل کی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی اور ہمیشہ کوشش میں رہا ہوں، لیکن ہر بات کو میں نے سمجھ کے اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کی، مگر ایک بات میری اب تک اتنا میری عمر ہوگی، بڑھاپا آ گیا، اب میں قبر کے گیٹ پہ کھڑا ہوں لیکن میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اقبال نے سوچا کوئی دنیا کا، فرمائیے پروفیسر صاحب کیا بات نہیں آئی، کیا بات سر سنو، یہ دل میں اتار کر۔ کہا کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے کہ اسپین ایک ملک ہے جس کو عربی میں اندلس کہتے ہیں، انگریزی میں اسپین کہتے ہیں، اسپین پہ مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ کتنے سال؟ زور سے بولو۔ ہم جھاڑو لے کے آئے تھے کیا گلیاں صاف کرنے کے لیے؟ یہ مسلمانوں کا کام نہیں تھا، کچھ اور کام تھا، ہم بھول گئے، راستہ بھٹک گئے، تب جوتوں کے شکار ہو رہے۔ 800 سال نبی کے غلاموں نے اسپین پہ حکومت کی اور 850 سال ہندوستان پہ حکومت کی۔ یہ دلی کا حسن، یہ دلی کی دلہن، یہ لکھنؤ کی نزاکت، یہ الہ آباد کا ادب، یہ لکھنؤ کی نزاکت، جتنی خوبیاں ہیں یہ سب نبی کے غلاموں کا ہی تو سب تھا۔ آج ہم بے وطن ہو کے رہ گئے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ آپ پڑھو، ہندی پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انگلش پڑھو، میں خوش ہوں، مگر خدا کے لیے کچھ عربی پڑھو، فارسی پڑھو، اردو پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے باپ دادے کیا تھے، بکریاں چراتے تھے کہ دلی کو دلہن بناتے تھے، کیا ان کا مزاج تھا، کتنا ان کا تقویٰ تھا، کیا ان کی خدا ترسی کا جذبہ تھا، کیا انسان نوازی کا ان کے پاس گوہر تھا کہ جسے دنیا ان کے قدموں کو سلام کرتی تھی، ان کی مٹی کو بھی سلام کرتی تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا سر فرماؤ۔ کہا ہندوستان میں 800 سال 850 سال حکومت کی مسلمان، اسپین کے اندر بھی 800 سال مسلمان نے حکومت کی، یہاں ہندو بھائی تھے وہاں عیسائی بھاؤ تھے، لیکن اسپین میں ڈاکٹر صاحب اسلام کا نام و نشان ختم،
سن لو 800 سال جس ملک نے حکومت کی اور ایسی نایاب نادر وجود مسجد قرطبہ، علماء سیر نے لکھا کہ ایسی مسجد اس زمانے میں دنیا میں نہیں تھی، دنیا میں اتنی وسیع اور حسین مسجد نہیں تھی، حرم شریف کی مسجد بھی اس سے چھوٹی تھی، ایسی نایاب مسلمانوں نے مسجدیں بنائی، آج وہ رقص بن گیا، تماشا گاہ بن گیا، چرچ خانے بن گئے، شراب کے اڈے بن گئے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگئی گھر کے چراغ سے۔ مسلمان ختم، کوئی مسلمان ہی نہیں، کون مسجدوں میں اذان دے، کون ان کی حفاظت کرے۔ اور ہندوستان میں بادشاہی چلی گئی شاہ ظفر کے ساتھ، بادشاہی چلی گئی ظفر کے ساتھ، انگریز آ گیا، حاکم بن گیا اور میرٹھ سے لے کر دلی تک لاشوں کا انبار لگا دیا تھا۔ ان کو کہو بابا جی یہ ابا جی کی جاگیر نہیں ہے، ان فقیروں کا بھی حق ہے، تمہارا خون ایک سیر کٹا بہا ہے اور ان مجاہدوں کے آباء و اجداد کا خون کئی سیر بہا، تب ہندوستان کی مانگ میں سندور بھرا گیا۔ ایسے یہ دلہن تھوڑی بنی ہے، بڑی مہندی رکھی گئی جب دلہن بنی ہے، کتنے بچے یتیم ہوئے جب دلہن بنی ہے، کتنی بچیاں ہماری بیوہ ہوئی جب ہندوستان دلہن بنا ہے۔ یہ تمہارا کمال نہیں ہے مودی جی، یہ کسی اور دیوانے کا کمال ہے۔ جو کفن پہن کے آئے تھے، دن کو رہتے تھے عرب میں اور رات کو گنگا پہ آ کے نماز پڑھتے تھے، تو ایک شاعر نے کہا کہ عقل حیران ہے، یہ مسلمان انسان ہے کہ جن ہے، صبح تو عرب میں رہتے ہیں اور شام کو دلی کے اسٹینڈ پہ آ کے ارے چپ کرے یار، دریائے گنگا کے کنارے پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ یہ تمہارے بزرگوں کی رفتار تھی، یہ گھوڑوں کی رفتار تھی، وہ کہاں گئے مسلمان؟ وہ گھوڑے کہاں چلے گئے؟ وہ ایمان کی جولانی کہاں چلے گی؟ وہ عشق کے جلوے کہاں چلے گئے؟ ہم کہاں تھے، کہاں آ کے کھڑے ہو گئے؟ اے افسوس جو خود نہتے رہا پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے بردوں کو مسیحا کیا تھا، اس نظر نے کیسے کیسے ہیرے پیدا کیے۔ آج وہ نبی پاک ہمارے ہیں، وہ قرآن بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی سیرت آپ کے پاس ہے، نبی کا فرمان آپ کے پاس ہے، نبی کی ادائی آپ کے پاس ہے، نبی کے فرمودات آپ کے پاس ہے، مگر ان والا کردار ہمارے پاس نہیں ہے، تبھی تو ہم جوتے کھا رہے، ورنہ جوتے تھوڑی کھاتے۔ اقبال، اسپین میں اسلام ختم ہوا، انڈیا میں ختم نہیں ہوا، بلکہ روز بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں بڑھتا ہے؟ کیا جادو ہے؟ کیا اس کے پیچھے پسے پردہ جو راز مخفی ہے؟ اقبال دانش مند تھا، اللہ نے آپ کی دعاؤں سے اس کو نوازا تھا، وہ دہل گیا، پیشانی پہ پسینہ آ گیا کہ پروفیسر نے کتنا نازک سوال کیا، نہ سائنس کا نہ ادب کا۔ میں تو سائنس کا ٹیچر ہوں، وکیل ہوں، بیرسٹر ہوں، اسلامی ادیب ہوں، فلسفی ہوں۔ انہوں نے سوال انوکھا کیا کہ اسپین میں اسلام ختم ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، چرچ بن گئی اور ہندوستان میں روز نئی مسجد بن رہی ہے، روز اسلام بڑھ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ حکومت تو چلی گئی، یہاں بھی مسلمان کی حکومت نہیں، وہاں بھی نہیں، یہاں بھی اغیار، یہاں بھی اغیار۔ اسلام کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا اس میں راز ہے؟ یہ فلسفہ تھا پروفیسر برنارڈ شاہ کا۔ اقبال کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، مسکرا کے کہا سر اب دماغ میں میرے بات آ گئی ہے، بے شک اسپین میں مسلمان ختم ہوا، ہندوستان میں اسلام ختم نہیں ہوا۔ اسپین میں مسلمان تو گیا تھا مگر کوئی نب کا دیوانہ ہند الولی نہیں گیا تھا، اور ہندوستان میں مسلمان بعد میں آیا اور سفید گنبد میں سونے والا نبی کا بیٹا ہند الولی پہلے آیا۔ جب تک کہ سفید گنبد آسمان کو سلام کرتا رہے گا، اسلام کا پرچم ہمیشہ مسکراتا رہے گا۔ یہ ولیوں کا صدقہ ہے کہ اسلام کی باہریں نظر آتی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اجمیر میں کیا رکھا ہے؟ آپ بورڈر پہ بیٹھے ہو، حضرت کو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جالور ہمارا بورڈر ہے، مگر کسی ولی کی نظر ہے کہ تمہارا ایمان حاجی صاحب سلامت ہے۔ اب وہ کون ولی ہے اس کی ہم تلاش کریں گے۔ آپ گاڑی بڑھاؤ یا پیر بڑھاؤ یہ فکر نہیں، مگر ایمان کو بچا کے رکھو، نبی سے عشق رکھنا، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنا، انسانیت کا سبق یاد رکھنا۔ عبادت جھکنے کا نام ہے، پیشانی رگڑنے کا نام ہے۔ یہ نعرے لگا دینا، 11ویں کر دینا، پاسا لگا، یہ تو فروعی باتیں ہیں۔ سچا اسلام یہ ہے کہ آپ کی پیشانی پہ محبت کا نور ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ نبی کا غلام ہے،
یہ خواجہ کا غلام ہے، یہ غوث کا غلام ہے، یہ محبوب سبحانی کا غلام ہے، یہ محبوب الہی کا غلام ہے۔ ہماری ہر ادا پہ اسلام کی مہر نصب ہونی چاہیے، یہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ ہمارا دوسرا بھائی ہمیں آپ کو دیکھے تو وہ چاہے برہمن کا بچہ ہو چاہے چودھری کا، کہہ دے مفتی صاحب وہ مومڈن جا رہا ہے، وہ آپ کا بھائی جا رہا ہے۔ اگر آپ اسلام کو چھپاؤ گے تو کون پھیلائے گا اسلام؟ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ سردار کا بیٹا، میرا بیٹا اگر لندن میں چلا جاتا ہے تو سردار ہی نظر آتا ہے؟ امرتسر تو یہاں ہے، لندن وہاں ہے۔ اور بھائی صاحب حضرت سے پوچھئے، میں نے ان کو جدے میں دیکھا تو وہی صافہ ہے، وہی کڑا ہے۔ ارے سردار دنیا میں جائے تو سردار نظر آئے، وہ نبی کا غلام گھر میں رہے تو بدھو نظر آئے۔ یہ کیا ترجمہ ہے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے جلا سے۔ میرے پیارے، وہ پوچھو حضرت سے ان کا گرو کون تھا؟ گرو نانک، آپ نے نام سنا؟ بولو، گرو نانک جی۔ وہ ایک فقیر کا غلام تھا۔ کس کا تھا؟ ایک فقیر تمہارا تھا، ان کا نہیں تھا۔ وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک بٹن والے، جو خواجہ کے پوتے مرید تھے، حقیقی نہیں، بیٹے پوتے مرید تھے، بابا قطب کے وہ مرید تھے، جو ایک ولی کے پاس واقع گرو نانک نے زندگی گزاری، فقیری سیکھی، اور اس نے مجاہدے کیے، عبادتی کی، جو کیا اللہ نے جو دیا، کیونکہ جو محنت کرتا اس کا پھل تو ملتا ہے۔ آپ کھیتی کریں گے تو اناج پکے گا، میں سوتا رہوں گا اور آپ پسینہ ٹپکے گا تو بوریاں آپ بھرو گے، میں بوری تھوڑی بھروں گا بیٹا۔ جو محنت کرے گا وہ پائے گا، من جد وجد، نبی نے فرمایا جو محنت کرے گا وہ کامیاب۔ تو اس نے محنت کی تو کچھ دنیا میں اس کو فیض ملا، تو سرداروں کا گرو بن گیا۔ اس بیچارے نے کہا کہ بیٹا کڑا مت نکالنا، بال مت منڈانا، ادھر ادھر مت کرنا۔ تو اب سردار چاہے لندن میں رہے اور چاہے امرتسر میں رہے، کراچی میں رہے چاہے کابل میں رہے، جالور میں رہے چاہے کشمیر میں رہے، سردار اپنے اصول پہ آپ کو قائم ملے گا۔ ارے سردار اپنے گرو کی بات پہ اتنا دیوانہ اور تم نبی کی بات کو نہیں مانو۔ پھر کہتے مفتی صاحب کہ دلی میں کون آگے، ابھی تو اور آئیں گے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، اپنی شکلوں کو بالکل متبدل کر دیا، پہچان بھی نہیں آتی ہے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان۔ اب لوگ کہنے صاحب سلام نہیں کی مولانا نے، اماموں کے میرے پاس مسئلے آتے، مفتی صاحب امام صاحب سلام نہیں کرتا ہے، تو میں تو ٹیک دیتا ہوں سچی بات۔ میں نے کہا بیٹا پہلے مسلمان بن پھر تجھے دنیا سلام کرے گی۔ آپ امام پہ تنقید کرتا ہے بیٹا کہ مفتی صاحب امام صاحب کے پیچھے نماز ہوگی، کیوں، کیا گناہ کیا؟ تو وہ سلام نہیں کرتا ہے۔ کس کو کہ میں ہوں کہ تو پہلے مسلمان تو بن پھر تجھے دنیا سلام کرے گی۔ میں بھی سلام کروں گا، اپنی شکل تو مسلمان بنا، بدھو کی طرح بن کے بیٹھا ہے، معلوم ہوتا ہے رام کیا کسی مایاوتی کا پوتا ہے، کون تجھے بیٹا سلام کرے گا؟ ہم سے تقلید بلال حبشی کیا ہوگی، ہم سے تقلید بلال حبشی کیا ہوگی؟ بت بنے بیٹھے ہیں، بت شکنی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں، غوث الورا کے صدقے میں، خواجہ ہند الولی کے صدقے میں میری قوم کو اسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وطن میں اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کے صدقے میں سکون اور امن کا ماحول بنانے کی اور اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو آتا رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ حضرت کئی صدیوں کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہیرا صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، تو جالور میں ایسی شخصیتیں صدیوں کے بعد آ کے آپ کو ملی۔ یہ مولانا کی کاوشیں تھی کہ کیسے حضرت، اور یہ وعدہ بھی میں نے سنا، مکے کا بیٹا دیکھتے گری کہاں پہنچ گیا یہ تمہارا مولوی۔ حضرت نے کہا حضرت مکے کا وعدہ تھا، اس لیے سب پروگرام کینسل کر کے جالور کو ترجیح دی، یعنی جالور تو میں نے مکے میں وعدہ کیا تھا۔ تو ایسے لوگ ہیں آپ کے دیوانے جن کی کاوشوں سے ایسے جید عالم اور فکری عالم اللہ نے آپ ہم کو ان کو سننے کی توفیق بخشی۔ اب آپ سکون سے بیٹھیے اور حضرت کا انقلابی خطاب سماعت فرمائیے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مفتی غلام سرور پاکستان کا ٹاپ عالم تھا، آپ نے کبھی پڑھا ہوگا، بہت قابل تھا۔ مجھے کہا مفتی صاحب پاکستان انڈیا کب جاؤ گے؟ میں نے کہا 4-5 دن کے بعد میری فلائٹ ہے۔ کہا صاحب انڈیا جا کر کے عبید اللہ اعظمی سوالی کیسٹ مجھے بھیجنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جب ہمارے پاکستان میں ہمارا بیمان تھا کانیہ، کیا نام اس کا تھا، ضیاء الحق، کہا ہمارے وہاں راشٹرپتی بھی ہے نا، وہ چھپ چھپ کر کے اعظمی صاحب کی تقریر سنتے ہیں۔
یہ جذبات پتہ نہیں ہمارے مولوی روتے ہیں، ارے ہم تو پاکستان میں ایسا نہیں بول سکتے، اور ایسا اللہ کا مجاہد ہے جو کفر کی وادیوں میں گونج رہا ہے، یہ اس عالم کے قدم چومنا چاہیے۔ تو ان کی خوشی کی میں نے کہا میں انڈیا میں جا کے تمہیں وہ تقریب ہمارے یہیں کی ہے، اور مولانا بھی میرے خاص الخاص ہے، اس لیے جا کے میں حضرت کی کیسٹ آپ کو بھیجوں گا۔ تو دنیا جن کی خطابت کو ترستی ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی کہ وہ ذات سراپا ستودہ خود آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اب حضرت کا انقلابی خطاب آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔